دیکھیں، جو روایتی فکر کا بیانیہ نہ کہیں، یہ کہیں جو روایتی سوچ ہے، جو معروف روایتی سوچ ہے. بیانیہ گامدی صاحب کا بیانیہ ہے، انہوں نے خود کہا یہ کاؤنٹر نریٹو ہے. ایک ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کا نریٹو ہے تو میں نے اس کا کاؤنٹر کیا ہے. اصل میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، نریٹو کیا ہوتا ہے؟ نریٹو جو آپ بناتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں بنایا، ہم نے تو قرآن مجید کی فکر کو اختیار کیا ہے، قرآن مجید کی سوچ کو اختیار کیا ہے. ہم نے توحید کی بنیاد پر ایک اس کو اصول بناتے ہوئے اپنے لیے ایک نظام فکر وضع کیا ہے. یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. اصلھا ثابت و فروعا فی السماء. بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ مشرکین جمع ہیں، وہ یہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس فکر کی کاٹ کیسے کریں، اس کا کاؤنٹر کیسے کریں. کوئی کہتا ہے کہ ہم بیانیہ بناتے ہیں کہ ان کو شاعر کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بیانیہ بناتے ہیں کہ ان کو کاہن کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم بیانیہ بناتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہم جو ساحر کہیں. یہ بیانیہ ہوتا ہے، بیانیہ کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی. جبکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل تھاٹ ہے اس کی بنیاد ہے وہ توحید ہی سے ماخوذ ہے. ہم اسے بیانیہ نہیں کہیں گے، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ لمیٹڈ کانسیپٹ ہے، محدودیت ہے اس میں، وہ تمام تقاضے پورے نہیں کرتا. ہم بیانیہ نہیں کہیں گے، اسے محدود سوچ ضرور کہیں گے. لیکن جو گامدی صاحب پیش کر رہے ہیں وہ یقیناً بیانیہ ہے، وہ ایک نئی بات ہے، وہ ضرور بات ہے. اب اگلی بات یہ آ گئی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرا بیانیہ ہے وہ در حقیقت روایتی بیانیہ ہے. ایک حد تک یہ بات بالکل ٹھیک میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر آپ روایتی بیانیے سے واقف نہ ہوں، آپ معروف جو ہوگی یہ بات دنیا میں روایت کے ساتھ اس کو ماننے والے ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سمجھیں کہ ہاں روایتی بیانیہ تو یہی ہے. یعنی عوام الناس جس روایت پر چل رہے ہیں اس کا بیانیہ وہی ہے جو گامدی صاحب پیش کر رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، یہ دونوں متفق ہو جائیں گے ایک بات پر. اور وہ اس میں کئی جو ہے نا وہ عام جو مسجدوں کے ہمارے ائمہ ہوتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، کم سوچ کے لوگ حامل وہ بھی آ جائیں گے. یہ جو اقبال نے جو تنقید کی ہے، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد، یا یہ کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، یا جو اس نے کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خداگاہ و خدامست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یہ عام عوامی تصورات جو پیدا ہو گئے ہیں ان کا رد کر رہے ہیں. باقی میں پہلے آپ کو کہہ چکا، جو آپ کے دین کے علماء ہیں، جو سکالر ہیں، جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، آپ جا کے انہیں پڑھیے. ہیں وہ سارے روایتی علماء، لیکن یہ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے اندر وہ اقامت دین لے کے آتے ہیں، وہ آخری دور میں دین کے غلبے کو لے کے آتے ہیں، وہ تمام ادیان کو دین کے تابع کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ بات گامدی صاحب کرتے ہیں، اس بات کو گامدی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ حضور کے دور کے لیے خاص ہے. روایتی لوگ تو یہ نہیں کہتے کہ یہ حضور کے دور کے لیے خاص ہے. ہاں، ان کے معتقدین میں، ان کے متوسلین میں، ان کے متعلقین میں کچھ لوگ ایسے جن کی سوچ محدود ہو گئی، وہ اس بات کو یوں کہہ لیں تو کہہ دیتے ہوں گے کہ جی ہمیں تو اپنے آپ سے غرض. ایسے لوگ تو حضور کے دور میں بھی تھے جو یہ دلیل لے کے آ جاتے تھے کہ جی ہمیں تو اپنے آپ سے غرض، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اپنی چاہتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کو چھوڑ دیجئے، کیا ضرورت ہے ہمیں مکے والوں کے ساتھ جھگڑے کرنے کی. تو یہ اس طرح کے چند لوگ اس دور میں بھی تھے. آج وہ چند کروڑ ہو گئے ہیں یا چند ارب بھی ہو گئے ہوں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اسے ہم وہ سوچ نہیں کہیں گے. سوچ وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو علماء نے بیان کیے، اسلاف نے بیان کیے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کو بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. ہاں، بعض چیزوں کے اندر جیسے رب کا تصور ہے وہ محدود ہو گیا، جیسے الہ کا تصور ہے وہ محدود ہو گیا. اس کو ہم نے دوبارہ، اسی لیے تو ہم تجدید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے تجدید کا لفظ کیا اشارہ کس چیز کی طرف کر رہا ہے کہ کچھ گرد پڑی ہوئی تھی، کچھ ذرا سا دھندلا ہو گیا تھا تصور، اس کو دوبارہ واضح کر دینا، تجدید کر دینا، تر و تازہ کر دینا. تھا مرجایا ہوا تھا،
ذرا دھندلایا ہوا تھا، موجود تھا، گرد پڑ گئی تھی، اس کو ہٹا کر تر و تازہ کر دیا، اس کو اثر نو صاف ستھرا کر دیا، اس کو جلا بخش دی. یہ تجدید ہے. یہ سارے تصورات موجود تھے. الہ کے اندر وہ جو ہے کوئی کمزوری آ گئی، اس کو آپ نے جو ہے دوبارہ واضح کر دیا. رب کے اندر کمزوری آ گئی، اسے واضح کر دیا. دین کا تصور محدود ہو گیا، اسے واضح کر دیا. عبادت کا تصور محدود ہو گیا، اسے کلیئر کر دیا. اسی لیے تو ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو دیکھا گیا ہے یہ بھی کوئی بالکل کوئی کٹی پتنگ نہیں ہے کہ اچانک نئی بات سامنے آئی ہے. یہ تصورات بھی پہلے سے موجود تھے. ان کو ذرا مجتمع کر کے، منضبط کر کے اور مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور آج کی اصطلاحات میں پیش کر دیا گیا، آج کے پیرائے گفتگو میں پیش کر دیا گیا، جو آج سمجھ میں آتی ہیں باتیں. علماء کے ہاں یہ چیزیں تھیں تو ان اصطلاحات میں تھیں جو آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی.